اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد۔ نماز گزاران عزیز، سلسلہ بحث نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 20 ہے، جس کے ذیل میں مولا کائنات کے ان جملوں کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی تھی جس میں آپ نے لوگوں کے ضمیروں کو بیدار کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک دن تمہاری نگاہوں سے بھی پردے ہٹ جائیں گے، اس وقت تمہیں یا اپنے اعمال کی کمی پر افسوس کرنا ہوگا یا پھر تمہیں افسوس اس بات پر کرنا ہوگا کہ جن کوتاہیوں میں انجام دیا ہے اس کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ لہٰذا انسان اکثر یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اللہ نے تو ہمیں بہت زندگی دی تھی، بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، ہم نے زندگی جیسی عظیم نعمت سے استفادہ نہیں کیا تو آج ہمیں شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا قرآن کی آیت کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ انسان یہ کہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا مما ترکت، پروردگار ایک مرتبہ تو مجھے دوبارہ زمین پہ بھیج دے تاکہ میں جاؤں اور جو کچھ مجھے اچھے اعمال کرنا ہے اسے بجا لاؤں، لیکن انسان کے لیے وہ موقع میسر نہیں ہوگا۔ اگلے حصے میں مولا متقیان بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ بُصِّرْتُمْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ، تمہیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے اور موت کی سختیوں کو دیکھنے کے بعد تم کف افسوس ملتے رہو، بلکہ امام فرماتے ہیں وَلَقَدْ بُصِّرْتُمْ، بے شک تمہیں سب کچھ پہلے ہی دکھایا جا چکا ہے۔ ان ابصرتم، اگر تم نگاہ بینا، چشم بینا رکھتے ہو۔ تو مولا کائنات اس جملے میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جو نہیں دیکھ پا رہے ہو، تمہیں جو دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہ اس لیے کہ تمہارے پاس چشم بصیرت نہیں ہے، نگاہ بصیرت نہیں ہے، تم دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہو، اس لیے تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، ورنہ سب کچھ واضح اور آشکار تمہارے لیے ہو چکا ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے لقد میں دو الگ الگ حرف ہیں، لام اور قد، یہ دونوں تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، صرف لام بھی آ جائے تب بھی تاکید ہے اور قد بھی آتا ہے تو تاکید شدت کو بڑھانے کے لیے ہے، تاکید پلس تاکید، یعنی شدت کے ساتھ امام بیان کر رہے ہیں کہ تمہارے لیے سب کچھ پہلے ہی سے واضح ہو چکا ہے، بس تم دیکھ نہیں پاتے اس لیے کہ تمہاری دل کی آنکھیں مردہ ہیں۔ یعنی امام اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم نے فرعون، نمرود، شداد جیسے لوگوں کے انجام کو دیکھا ہے، کتنا اکڑتے تھے، کتنا گھمنڈ کیا کرتے تھے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا، ان کا حشر کیا ہوا، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ اور ویران قبریں، بڑے بڑے بادشاہوں کی ویران قبریں، کھنڈار اور ان کی ٹوٹی ہوئی قبریں، یہ سب تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اگر تم چشم بینا رکھتے ہو تو انہی کو دیکھ کر، انہی کے واقعات سن کر تم عبرت حاصل کر سکتے ہو، تم اپنے ضمیر کو زندہ کر سکتے ہو۔ اچھا، ہمیں بہت دور بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم شاید فرعون پر ہمیں یقین نہ کہ ایسا بھی کوئی بادشاہ تھا، نمرود پر یقین نہ آئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے جو بہت بڑی طاقت کا دعویٰ کرتے تھے، قذافی کو آپ نے دیکھا ہے، اس کا انجام کیا ہوا، کس حالت میں وہ پکڑا گیا، اور صدام ملعون جیسے کو دیکھا ہے کہ اتنی طاقت رکھنے کے باوجود
اسے پھانسی پر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لٹکا دیا گیا۔ تو یہ خود اگر ہم چشم بینا رکھتے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پردے ہٹائے جانے کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مولا متقیان بیان کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ بُصِّرْتُمْ، تمہیں سب کچھ دکھا دیا گیا ہے، بس شرط یہ ہے کہ کاش کہ تم چشم بینا سے اسے دیکھتے۔ اچھا، اس کے ذیل میں ایک لطیفے کی شکل بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، بیان کروں کہ ایک مرتبہ ایک ملک الموت میں اور ایک بندہ خدا میں، ایک مرد مومن میں ایگریمنٹ ہوا۔ صحیح؟ کیا؟ اس آدمی نے کہا ملک الموت سے کہ جب بھی آپ میرے پاس آنا تو مجھے پہلے ہی سے میسیج دے کر آنا تاکہ میں اپنے کو تیار کر لوں، مجھے آمادہ اپنے آپ کو کرنے کے لیے انفارم کر کے آنا، انفارمیشن دے کر آنا۔ تو ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں انفارمیشن دے کر ہی آتا ہوں۔ تو کیا دیکھا کہ اچانک ملک الموت آ گئے۔ کہا کس لیے؟ روح قبض کرنے کے لیے۔ تو اس آدمی نے کہا مگر ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، قول و قرار نہیں تھا کہ پہلے آپ مجھے انفارم کریں گے پھر آئیں گے۔ تو ملک الموت نے کہا ہاں، میں نے بہت مرتبہ تمہیں میسیج دیا تھا، بہت مرتبہ انفارمیشن دیا تھا۔ کہا کیسے؟ کہا تمہاری داڑھی پر پہلا سفید بال آیا تھا تو تمہارے لیے پیغام تھا کہ اب دھیرے دھیرے تمہاری داڑھی پک رہی ہے اور تمہاری عمر بڑھ رہی ہے، لہٰذا اپنے کو بیدار کر لو۔ اگر یہ بھی نہیں تو ہر مرنے والے کے بعد، اس کی موت کی بعد، میں تمہیں ایک پیغام بھیج رہا تھا کہ دیکھو آج یہ جا رہا ہے، کل تمہاری نوبت بھی آنے والی ہے۔ میں نے تو بہت میسیج بھیجے، تم نے ڈیلیٹ کر دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ صحیح؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں عبرت کے لیے۔ تو مولا کائنات بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فقط تمہاری آنکھوں کو کھلی رکھنے کی ضرورت ہے، یہ تم نہیں کر پا رہے ہو۔ پھر اگلے جملے میں بیان کرتے ہیں وَأُسْمِعْتُمْ إِن سَمِعْتُمْ، تمہیں سب کچھ سنایا جا چکا ہے اگر تم گوش شنوا رکھتے ہو، یعنی سننے والے کان تم رکھتے ہو تو ہر چیز تمہیں سنائی جا چکی ہے۔ یہ کس کے ذریعے سے؟ وحی الہی کے ذریعے سے سنایا جا چکا ہے۔ ایک جھوٹی خبر پر بھی تم جو بیان کیا جاتا ہے اس پر یقین رکھ لیتے ہو، لیکن 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سے ہم نے حقائق تمہارے لیے واضح کیے ہیں، ان کے ذریعے سے، وحی الہی کے ذریعے سے پیغام تمہیں سنایا ہے نا، لیکن تم نہیں سنتے۔ یہ تمہارے کانوں کی دقت ہے، ورنہ پہلے ہی سے بہت کچھ سنایا جا چکا ہے۔ ہدیتم ان اہتدیتم، تمہیں ہدایت دی جاتی ہے اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہو۔ بس یعنی احساس بھی دلایا گیا ہے، عقلی دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں اور نقلی دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں۔ تینوں چیزوں کا تذکرہ مولا کائنات نے کیا ہے، یعنی کیا؟ آنکھوں کا، کانوں کا اور ہدایت کا تعلق دل سے ہے۔ تو دل کے ذریعے سے، تینوں چیزوں کے ذریعے سے تمہیں آشکار کر دیا گیا تمہارے لیے ہر چیز کا، ہر حقیقت کا۔ بس یہ تمہارے ضمیر مردہ، کان مردہ، آنکھیں نابینا، تو تم کچھ دیکھ نہیں پاتے، سن نہیں سکتے۔ تو بہرحال مرنے والے لوگوں کو، کتنے لوگوں کو ہم نے نہیں دیکھا، کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہم نے اس سے عبرت نہیں لیا ہے۔ تو بڑے بڑے ظالموں اور ستمگاروں کے انجام کو ہم نے دیکھا، لیکن پھر بھی عبرت ہم نہیں لیتے۔ تو یہی تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا ایک اور مقام پر مولا متقیان بیان کرتے ہیں وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، اے بندہ خدا، اگر تمہیں ہدایت کرنے کے لیے، سدھرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو خدا نہ بھیجتا، 12 اماموں کو نہ بھیجتا، تب بھی تمہارے لیے موت ہی کافی تھی سدھرنے کے لیے، نواز و نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر امام بیان کرتے ہیں ایک مقام پر کہ ما اکثر العبر واقل الاعتبار، کتنی زیادہ عبرت کی جگہیں ہیں، عبرت کی جگہیں
بہت زیادہ ہیں، لیکن اقل الاعتبار یعنی عبرت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو امام عجیب نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان اگر چشم بینا اور گوش شنوا رکھتا ہے، سب چیز دیکھتا بھی ہے اور ہر ایک چیز کو سنتا بھی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو حق دیکھنے والی آنکھ، حق سننے والے کان اور حق سمجھنے والا دل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔